السلام علیکم سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں بخوبی یہ بات ہے کہ ہم نے قربانی کی سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں کس طرح ہم آپ کو مسائل سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ بیان کیا تھا قربانی کے نصاب کے بارے میں کہ قربانی کا نصاب وہ نہیں جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ صاحب نصاب ہے تو ویسے بھی قربانی واجب ہے، لیکن قربانی کا نصاب الگ ہے، وہ آپ نے پہلی ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا۔ آج ایک اہم مسئلہ بیان کریں گے کہ بہت سارے لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ ان کو یہ علم نہیں ہوتا مسئلے کا، جس کی بنا پہ قربانی کی عبادت میں غلطی ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات کے یہ کہنا ہوتا ہے، یہ قول ہوتا ہے کہ جی اجتماعی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی اجتماعی قربانی کرنا تو جائز ہے، لیکن اس میں 7 افراد سے کم افراد کا شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے، 7 کا ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ کو آگاہ کر دوں اس مسئلے کے بارے میں کہ یہ اہم مسئلہ ہے کہ قربانی اجتماعی قربانی جائز ہے یا نہیں، اور پھر اس کی صورت کیا ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ آج کل جو حالات ہیں اس کے اگر دیکھا جائے، اس کو مد نظر رکھ کر، تو اجتماعی قربانی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر شہروں کے حالات دیکھے جائیں، بالخصوص اگر کراچی جیسے شہر کے حالات دیکھے جائیں، تو ان میں یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی کھال کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے، اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ انسان اجتماعی قربانی کرے، جہاں پہ انسان کو کسی اور قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اجتماعی قربانی کرنا جائز ہے، اور آج کے دور میں بلکہ کراچی شہر میں تو یہ میں کہوں گا کہ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ اور رہی بات کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ چھوٹے جو جانور ہیں، جیسے بکری ہو گئی، بھیڑ ہو گئی، تو ان جانوروں میں صرف ایک ہی شخص شرکت کر سکتا ہے، ایک ہی کی طرف سے یہ قربانی ہوگی۔ باقی رہے جو بڑے جانور، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، تو ان جانوروں میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شرکت کر سکتے ہیں، اور کم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، 7 سے کم جتنے بھی افراد ہوں آپس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ بڑے جانور میں گائے ہو گیا، بیل، اس طرح کے جو بڑے جانور ہیں ان میں آپ 5، 4، 3 کچھ بھی جتنے ہو سکے 7 سے کم افراد شرکت کر سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ ہو کہ کسی کا بھی گوشت جو حصہ ہو وہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اسی طرح رقم میں بھی سب کی برابری ہو، اور کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اگر کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ باقی اگر 5 شرکت کر سکیں، 4 شرکت کر سکیں، 3 لوگ افراد مل کے شریک ہو سکیں بڑے جانور میں، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ بلا جھجک یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اونٹ میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی 14، 10 حصے نہیں، احناف کے مسلک کے نزدیک، حنفی مسلک ہونے کے نزدیک، جو حنفی مسلک رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اونٹ میں بھی 7 ہی حصے ہوں گے، بڑے جانور میں 7 حصے ہوں گے، اور چھوٹے میں جیسے بکرا ہو گیا، بکری ہو گئی، بھیڑ ہو گئی، تو ان میں صرف ایک ہی کی طرف سے ایک قربانی ہوگی۔ اور بڑے جانور یہ ہے کہ اس میں 7 سے زیادہ شرکت جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر 7 سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے تو پھر قربانی میں مسئلہ بن جائے گا کہ 7ویں حصے سے کم حصہ پہنچے گا، اور 7ویں حصے سے کم حصہ اگر ہو تو پھر یہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو آپ کو امید ہے یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ بڑے جانور میں 5، 6، 7، 4 لوگ افراد حصہ میں شرکت کر سکتے ہیں بڑے جانور میں، لیکن 7 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور اگر کم لوگ کریں تو اس میں یہ ہوگا کہ 7ویں حصے سے کم کسی کو بھی حصہ نہ ملے۔ تو امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا اجتماعی قربانی کا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے قربانی کے متعلق نئے مسائل سے، تو اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وعلیکم السلام۔